الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وقال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلام الآخر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج اس جمعے کے مبارک دن میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اور جن آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ دین کے دو بنیادی موضوعات جو ہیں ان سے تعلق رکھتی ہیں، ایک صبر اور دوسرا استقامت۔ دونوں موضوعات قرآن کے اندر بار بار بیان کیے گئے ہیں اور بار بار اس کے اوپر انبیاء جو ہیں مستقل عمل کرتے رہے اور صحابہ کا عمل بھی ایسا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلاف بھی عمل کرتے رہے۔ اس موضوع کو، ان دونوں کو آج کے دور کے حوالے سے کہ آج صبر کیا حیثیت رکھتا ہے، آج استقامت کیا حیثیت رکھتی ہے، اس کے حوالے سے دیکھنا چاہیے اور اس کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن پوری انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے اور ان میں سے ایک طرف تین بہتر لوگ ہوں۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، ایک اور دوسرے اصحاب الشمال، کہ ایک دائیں ہاتھ والے ہوں گے اور ایک بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ اس سورہ واقعہ میں اللہ نے ان کی بڑی تفصیل بتائی ہے، کون دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کون بائیں ہاتھ والے ہوں گے، دائیں ہاتھ والوں کو کیا انعامات دیں گے، بائیں ہاتھ والوں کو کیا انعامات دیں گے۔ دائیں ہاتھ والوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے آخر جا کے کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آخرت شروع کے دنوں میں رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے بھی ہوں گے اور بہت سارے ہوں گے جو میرے جیسے زندگی کے زمانے میں گزارنے والے لوگ بہت سارے ہوں گے۔ والسابقون المقربون اولئک الاولون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے جس کے لیے آپ کو ایک تو خوش ہونا چاہیے اور دوسرا اس آزمائش کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ سابقون الاولون، ان دونوں سے علیحدہ آگے آگے چلنے والے، اولئک المقربون، مقربین میں سے بڑے فضیلت والے لوگ۔ اللہ کہتا ہے ان میں سے اکثریت وہ ہوگی جو رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے ہوگی، لیکن جو بعد میں آنے والے نا آخرون، جو قیامت کے نزدیک کے ادوار ہوں گے جن میں سے ہم گزر رہے ہیں، ان میں سے کچھ ہم لوگ ان سے بھی چنیں گے۔ بیچ کے پورا حصہ غائب ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد، بدر کے صحابہ کے بعد باقی صحابہ کے بیچ کا حصہ غائب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آزمائش اتنی ہی سخت ہوگی، اتنی ہی مشکل ہوگی، اتنی ہی زیادہ ہمارے اوپر ترغیبات ہوں گی جتنی ترغیبات انبیاء کے زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس طریقے سے دی جائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں کے آخر میں جو دو آیات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات معراج میں تحفے کے طور پر عطا کی تھیں اور اللہ کے رسول فرمایا یہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئیں، اس نے ایک دعا سکھائی ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم پر تم ویسا امتحان نہ ڈالیو
ویسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا بوجھ ہم سے پیچھے والوں پر ڈالا گیا. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے دار ارقم میں آپ سے کہا کہ اب بہت مصیبت میں پھنس گئے ہیں، مصیبت چھوٹی تھوڑی تھی کہ سیدنا یاسر جو ہیں ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر لوگ بیٹھ جاتے تھے اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. عمار ان کے بیٹے ینگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور ان کو دیکھا کہ ان کو تختی ہوئی ریت پہ لٹایا ہوا اور گرم گرم پتھر رکھا ہوا اور اس کے اوپر لوگ بیٹھے. سیدنا بلال، اب خود دیکھیے کہ سیدنا بلال جو اپنے جسم دکھایا کرتے تھے، جو انگارے جس پہ لوٹے ہوتے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کو برس ہوا ہوا، لیکوڈرما ہوا، جسے ہم بلبیری کہتے ہیں. پورا جسم جو تھا انگاروں سے جلا ہوا، پتھر مارا اتنا جاتا تھا کہ ان کے منہ سے احد احد نکلتا تھا، ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی. ہم پوری 1400 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ میں پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، لیکن بلال کی سنت میں اذان میں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، کیونکہ بلال سے محمد الرسول اللہ کہا نہیں جاتا تھا. اس حضرت عثمان جیسے نازک مزاج آدمی، باپ ان کو ایک پورے کے پورے اس میں صف میں لپیٹ کے اس کے اندر دھواں دیا کرتے تھے. تو اس وقت انہوں نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ بہت فرمایا تم تو ابھی آزمائے ہی نہیں گئے ہو، تم سے پہلے تو وہ لوگ تھے جو ایسا آزمائے جاتے تھے کہ ان کے جسم سے گوشت لوہے کی کنگھیوں سے کھینچا جاتا تھا، ان کو آروں سے چیر دیا جاتا تھا، ان کو پتھروں سے پہاڑوں سے گرا دیا جاتا تھا. تم تو اور پھر وہ آخر میں پکار اٹھتے تھے متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تو صبر کے بارے میں جو سب سے اہم ترین آیت ہے، سورت ہے بلکہ، وہ میں نے تلاوت کی، پھر امتحان کے حساب سے تلاوت کی، پھر میں نے استقامت کی صورت کے بارے میں تلاوت کی، اور پھر میں بتاؤں گا کہ آج کے دور میں یہ صورتحال کیا ہے. عموماً ہمارے ہاں اکثر اوقات لوگ پوچھتے ہیں بڑا صبر کر لیا یار، بہت صبر کر لیا، بہت ہو گیا. یہ ہمارا معنی ہے صبر کا. ہم صبر سمجھتے ہیں جیسے یہ پاکستان میں ہم کوئی یار میری تنو پینی ہے، میں بڑا صبر کیتا. اللہ اس کو صبر نہیں کرتا. آیت سنیں، سورت سنیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی. اب زمانہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ میں ہوں. لا تسبوا الدہر انا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، میں زمانہ ہوں. قسم ہے زمانے کی. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان مسلسل خسارے میں ہے. فی خسر کہتا ہے مسلسل مستقل خسارے میں ہے. اب خسارے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ زندگی کے اندر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا ہے. امام راضی کہتے ہیں میں اس کی تفسیر لکھنے پہ بیٹھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کے کیا مطالب ہوں گے، کیا معنی ہوں گے، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے کچھ بتا، کوئی راستہ سجا کہ میں اس خسارے کی تعریف کروں. تو میں نیشا پور کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک برف والا اپنی برف بیچ رہا تھا اور اس کے ساتھ آوازہ لگا رہا تھا، ترس کھاؤ اس شخص پر جس کا اثاثہ اس کے ہاتھوں میں پگھلا جا رہا. مسلسل خسارے میں ہے، کوئی خریدار نہیں مل رہا. اگر اس سے خسارے کا خریدار نہ ملا تو وہ برف نہیں چھوڑ پگھل جائے گی اور وہ چلا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلسل خسارے میں ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اندر نعمتوں کا اثاثہ دیا، صحت دی، مال دیا، دولت دی، اولاد دی، حیثیت دی، طاقت دی، قوت دی، اور انہوں نے اللہ کے راہ پہ خرچ نہ کی، وہ خسارے میں چلے گئے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے خسارے میں نہیں ہوں گے. کیا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب یہاں حق پہلے آتا ہے، صبر بعد میں آتا ہے. ہم حق کو غائب کر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار بڑی گھر میں بیٹھے رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا بڑی خطرناک ہو گئی ہے، آرام سے بیٹھو، کیا ضرورت ہے، نماز بھی گھر میں پڑھو. یار آج کل بڑے دھماکے دھموکے ہوتے ہیں، بڑے مسجد میں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ صبح سویرے زکام ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، کورونا ہو گیا ہے،
جاؤ کیا ضرورت ہے جانے کی، وہ ہے کھلی وہ صفیں بچھاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اس میں نماز تو ہوتی ہے. بڑی بڑی منطق دیتے تھے اس وقت لوگ کہ یہ دیکھیں نا جی وہ نماز اس وقت ہوتی ہے، صف تو بنتی نہیں، تو ہم باہر جا کے پڑھ لیں گے. تمام تر آفات و بلیات کے باوجود اللہ کہتا ہے حق کی آواز بلند کرتے ہیں جو لوگ. من رأى منکم منکرا، جو برائی کو اپنے سامنے دیکھے ہوتا ہوا، وَيُغَيِّرُ بِهِ بِيَدِهِ، اور اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. یہ حق. اولاد نے برائی کی، خبردار جواب کرنا، ورنہ میرا تمہارا تعلق کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں. نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی، اللہ نے کہا ٹھیک پیچھے ہٹ جاؤ، تم نکل جاؤ. بیٹے نے کہا، بھائی نے کہا، رات کو دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں ہم نخلا و نترک من یفجرک، کہ اللہ ہم ان لوگوں سے بائیکاٹ کرتے ہیں جو تیرے باغی ہیں. صبح سویرے ان کے ساتھ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، ناشتے کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے کرتے ہیں، پھر رات کو عشاء میں جا کے پڑھتے ہیں دعائے قنوت میں، پھر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ تم اگر طاقت رکھتے ہو کہ کسی بندے کو روک سکتے ہو، اگر آپ کے گھر کے سامنے کوئی کوڑا پھینکے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں کہ خبردار میں تمہیں دیکھ لوں گا تم کیسے ہوتے ہو. آپ کا کوئی مکان قبضہ کرنے آئے، آپ کا کوئی گھر قبضہ کرنے آئے، آپ 4 بھائیوں کو بلاتے ہیں یہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ کس کا منکر ہے؟ وہ میرا منکر ہے. وہ اللہ نے مجھے استطاعت دی تھی کہ میں اپنے لیے بھی جتنا کام کر سکتا ہوں اتنا اللہ کے لیے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر استطاعت نہیں رکھتے ہو، میری طرح کمزور ہو، جسمانی طور پہ لاغر ہو، 6 فٹ قد کے، فَبِلِسَانِهِ، تو پھر زبان سے اس کو برا بھلا کہو، رک جائے بھائی، اللہ کا خوف کرو. کچھ بات زبان سے بھی سمجھتے ہو کہ یہ شخص آپ پہ حاوی ہو جائے گا، آپ کی زندگی دوبر کر دے گا، آپ کے لیے مسائل بنائے گا. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، پھر بھی استطاعت نہیں رکھتے ہو، فَبِقَلْبِهِ، دل سے اس شخص سے نفرت سے، دل میں اس شخص کو برا نہ. یہ نہ کہو چھوڑیں جی یہ وڑیچ ہے اپنا، چھوڑیں جی اپنا گجر ہے، چھوڑیں جی سید ہے. دل سے اس کے دل میں آپ کے اگر اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر دل میں بھی ذرا سا آپ کے شائبہ آ گیا اور اگر آپ نے اس شخص سے نفرت نہ کی، آپ نے اس شخص سے جو قاتل ہے، جو ظالم ہے، جو چور ہے، جو جھوٹا ہے، جو ڈکیت ہے، جو اللہ کی کھلی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، پھر اس کے نیچے ایمان کوئی نہیں ہے، پھر جو مرضی کہہ لو. تو الذین آمنوا، حق سے مدد کرتے ہیں اور پھر صبر پہ آتے ہیں. اس کے راستے میں جو مصیبتیں اٹھتی ہیں اللہ کہتا ہے وہ ہے صبر کا مقام. اس پہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سورہ بقرہ کی آیات میں اللہ نے آزمائش کے درجے بتا دیے. وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے پہلے نمبر پہ خوف سے. خوف بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. یہ انسان کے اندر بھی ہوتی ہے اور بحیثیت قوم بھی ہوتی ہے. کہاں سے کھائیں گے؟ فیٹف کی باتیں مان لو. انہوں نے کہا ہے کہ مسجد سے سپیکر اٹھا لو. انہوں نے کہا ہے جہاد کی آیات نصاب سے ختم کر دو. انہوں نے کہا ہے LGBT والا قانون پاس کر دو. بھئی کھائیں گے کہاں سے؟ نہیں دے گا IMF، نہیں دے گا ورلڈ بینک، نہیں دے گا. ہم تو مر جائیں گے، ہماری تو زندگی نہیں گزرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دور کے بارے میں ایک پیشگوئی کی ہے. فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی تھی. مکہ میں رسول اللہ کے ساتھی پہچانے جاتے تھے. وہ جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، وہ جا رہا ہے جس کو ابھی ہم نے مارا تھا، وہ جا رہا ہے جو غلام ہے، وہ جا رہا ہے جس نے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے، وہ جا رہا ہے جسے پورا قبیلہ ناراض ہے. پہچانے جاتے تھے. ندوہ کے اندر بیٹھنے کی حیثیت نہیں تھی، کوئی ان کو بٹاتا نہیں تھا. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور جب تمہارا دور آئے گا، میرا اور آپ کا دور آئے گا، ہم پھر اجنبی ہو جائیں گے. میرا کوئی سسٹم دنیا کے اندر نافذ ہے؟ میری معیشت نافذ ہے؟
میری معاشرت نافذ ہے، میرا اخلاق نافذ ہے، میرا دین نافذ ہے؟ جو دین کو ہم چاہتے ہیں اگر کوئی شخص اس پہ عمل کرتا ہے، کوئی بینک میں پیسے نہیں رکھتا، وہ کوئی اس طرح کی رشوت نہیں کھاتا، کوئی دینداری وغیرہ کام کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پورے دفتر میں علیحدہ پہچانا جاتا ہے کہ نہیں پہچانا جاتا؟ یار ایک پاگل ہے یہاں پر، عجیب و غریب آدمی ہے، چلو کوئی بات نہیں، ہم اس کے حصے کا کمیشن ہم سب بانٹ لیتے ہیں، وہ تو نہیں لیتا۔ یہ ایسا آدمی ہے یار، یہ دیکھو بینک میں پیسے رکھے تو ہوئے ہیں لیکن سود نہیں لیتا۔ میں ایک دفعہ ایک بینک میں کے بارے میں، سود کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، تو مجھے لوگوں نے سوال کیا، آپ کو بھی سوالات کرتے ہوں گے، مجھے بھی کرتے ہوتے ہیں، کہ ہم کہاں پیسے رکھیں؟ میں نے کہا دیکھو اسلامک بینکنگ کو تو میں اس طرح سمجھتا بھی نہیں، میں نے ابھی ویسے رٹ بھی کر دیا اسلامک شریعت کورٹ میں، یہ ہم نے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو خنزیر کو بکری بنا کے بیچنے کا شروع کیا ہوا ہے، انشاءاللہ شریعت کورٹ میں پیشی ہوگی تو انشاءاللہ اس سے پیش کریں، تو تم بینک میں رکھو اور اس سے پیسے نہ لو۔ اب جب میں نے اس کے یہ کہا تو ایک دم اس کے دل کے اندر، بہت بڑا مجمع تھا، اس کے دل کے اندر ایک جسے کہتے ہیں وسوسہ ہے، تو سود کے پیسے تو بینک کھا لے گا، تو بڑا آسانی سے آتا ہے۔ میں نے کہا جب تم گھر سے غلاظت نکالتے ہو، گندگی نکالتے ہو، کوڑا نکالتے ہو، کبھی سوچا کون لے کے جائے گا؟ ہم سود کو گندگی سمجھتے نہیں ہیں، ہم کوڑا سمجھتے نہیں ہیں، ہم سوچتے ہیں وہ کھا جائے گا۔ وہ بے شک کوڑا لے کے کھاد میں ڈالے، 2000 پہ ٹن بیچے، باقاعدہ کیا نام ہے محمود بوٹی میں جا کے اسے بجلی بنائے، مجھ سے تو کوئی غرض نہیں، میری طرف سے کوڑا چلا گیا، میرا تو گھر صاف ہو گیا، میرے تو گھر میں طہارت آ گئی۔ اسی طرح ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے عموماً، دیکھیں جی ایک بیوہ ہے، اس نے پیسے رکھے ہوئے تھے اپنے، اس کو پینشن ملی تھی، اس کا خاوند چھوڑ گیا تھا، اس کو 5 لاکھ روپے رکھا، اس کو 5000 روپے مہینہ آتا ہے، اس کا عزت سے گزارا ہو رہا ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو جائے؟ میں نے کہا اس سے اللہ نہیں پوچھے گا، ہو سکتا ہے، لیکن اس محلے سے ضرور پوچھے گا جس میں ایک بیوہ جو تھی وہ خنزیر کھانے پہ مجبور ہوئی تھی۔ گربان تو تم لوگوں کا پکڑا جائے گا، اس عورت کو تو نہیں پکڑا جائے گا۔ تم سے سوال نہیں ہوگا، کیا سمجھتے ہو کہ جو رسول یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی جو سود کھاتا ہے وہ 32 دفعہ زنا کرے تو اس سے بھی کم ہے، تو آپ کے سامنے ایک بیوہ 32 دفعہ زنا کر چکی نا سود کھا کے، کس نے روکا اس کو؟ کس نے کہا نہیں بی بی ہم حاضر ہیں، تم اس محلے میں رہتی ہو، ہم حاضر ہیں، تو کیا ہم نے اس کو نہیں روکا تو کیا قیامت میں اللہ ہمیں پوچھے گا نہیں پوچھے؟ تو اس پہ خوف، سب سے پہلا خوف، ماں باپ چھوڑ دیں گے، بیٹا چھوڑ دے گا، خاوند گھر سے نکال دے گا، اگر میں اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی ہوئی اس کے ساتھ نہ موٹر سائیکل پہ بیٹھی اور اس کے دوستوں سے نہ ملی، بیوی چھوڑ دے گی اگر میں رشوت کما کے نہ لایا۔ پاگل خاوند، عجیب و غریب آدمی ہے، تمہارے ساتھ کے لوگوں کے بچے جو ہیں وہ آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھتے ہیں، تم ان کو یہاں پر بیکن ہاؤس میں داخل لانے کی توفیق نہیں رکھتے۔ خوف، ہر طرح کا خوف، والجوع، پھر اللہ اس کے ساتھ پھر بھوک، یہ ظاہری بھوک ہے، خوف کے نتیجے میں بھوک آتی ہے لیکن ایک ویسے بھوک آتی ہے، اب وسائل ختم ہو جاتے ہیں، ترسنے لگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں آزماتا ہوں، نقص من خوف والجوع، نقص من الاموال، اور مال کا نقصان، جیسے آپ کہا کہ آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، سب کچھ آگے سے، والثمرات، اور تمہارے پھلوں کے باغ اجاڑ دیے گئے، سیلاب آ گیا باغ اجاڑ دے، میرا کیا قصور تھا؟ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں تو حج بھی کرتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، میرا باغ کیوں اجاڑ دیا اللہ نے؟ وہ دیکھو وہ چودھری محمد حسین کا باغ تو نہیں اجاڑا، وہ تو مسجد میں نہیں کبھی آتا۔ اللہ کہتا ہے میں تو آزماتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کسی کے شخص کے ساتھ محبت کرنے چلتے ہیں، پہلی شرط کیا کرتا ہے؟ وہ آزماتا ہے نا آپ کو، جس کو تھوڑی سی بھی محبت کے یا جس کو تھوڑا سی بھی اخلاص کا، دوستی میں کیا کرتے ہو یار؟ اشد حب للہ، اللہ سے
شدت کے ساتھ محبت کرو جیسا اس کا حق ہے. اللہ آزمائے گا نہیں, بدلے میں تو بہت کچھ دے رہا, وہ تو اس کی بات ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ, اور بشارت دے دو ان صابرین. یہ ہے صابرین کا درجہ. یہ نہیں ہے تنخواہ لی گھر میں بیٹھ گئے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, کھڈے لینڈ پوسٹنگ لے لی یار کون باس سے لڑتا پھرے, کون چیف منسٹر کے منہ میں آئے, ٹھیک, اس کے بعد کسی طور پر اس راستے سے نہیں گزرے جہاں اس طرح کی صورتحال ہوئی کہ کہیں ٹکرانا پڑ جائے, جگہ چھوڑ دی, علاقہ چھوڑ, یہ نہیں. یا آپ اس دین کے راستے پہ چلے ہی نہیں, آپ نے کبھی کسی کو روکا ہی نہیں, آپ نے کبھی حق کی آواز بلند ہی نہیں کی. انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ یہ طاغوت ہے تم اس کے سامنے جاؤ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام, ہر بندے میں خوف ہوتا ہے, مجھے پیغمبروں میں بھی خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پھر سہارا دیتا ہے. سیدنا موسیٰ کو جب بھیجا تو اللہ نے فرعون جو ہے طغا, یہ طاغوت بن گیا. میں نے بار بار اور ہمیشہ اس کو یاد رکھیں کہ 3 درجے ہیں اللہ کے انکار کے. پہلا درجہ ہے فسق کا درجہ ہے, بار بار سمجھاتا ہوں کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ ہے, کائنات کا مالک ہے, لیکن اللہ کی نہیں مانتے. وہ چھوڑو جی کوئی مسئلہ نہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. ایک اور بڑا ہمارے پاس ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دن سے بات کر دیں گے, جبکہ قیامت دن اللہ نے قرآن رسول اللہ کو کہا ہے کہ ایک مقدمہ پیش کریں گے کہ یہ میری قوم ہے قرآن محجوب ہے, جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہم میں سے کسی میں طاقت ہے اس مقدمے کا سامنا کرنے کی؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر ایک تصور بنا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, زندگی کاٹ کے گزار دو اور سارا کچھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میری امت کا جو سفر ہے, یہ ٹورزم ہے, یہ جہاد ہے, اور میری امت کی رہبانیت جو ہے یہ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر ہے. ایک حجرے میں بیٹھ کے, یہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی. حجرے میں بیٹھنے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیکہی کی حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں فلاں بستیوں پہ جا کے عذاب نازل کرو. جبریل چلے گئے, اور جبریل جو کہتے ہیں واپس آئے, انہوں نے کہا وہاں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے, پارسا ہے, زاہد ہے, ایسا پارسا ہے, زاہد ہے کہ جس نے طرفت عین آنکھ جھپکنے جتنا گناہ نہیں کیا. اس سے بڑا تقوی ہے کوئی دنیا میں؟ اس سے بڑے چلے ہیں کوئی دنیا میں؟ اس سے بڑا تقویمی چلہ اور کیا کہتے ہیں الٹا چلہ اور ذکر اور سب کچھ ہے؟ آنکھ جھپکنے جتنا گناہ نہیں کیا. اللہ کے غضب کا آواز سنے, کہا اللہ نے یہ وہ بدبخت ہے کہ جو آبد و زاہد تھا لیکن میرے نام کی غیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا. جاؤ اس کو پٹکو اور اس کے اوپر پوری بستی پٹک دو. یہ جب تک آپ کے اندر نہیں آتا ایمان مکمل نہیں. جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے تو آپ کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا. جب آپ کسی فاحشہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں لذت کے بجائے نفرت نہیں آتی. جب آپ کسی جھوٹ بولنے والے کو, کسی دھوکہ دینے والے کو, کسی اللہ کا انکار کرنے والے کو آپ اس کو دیکھ کے آپ کے دل میں نفرت نہیں آتی اور آپ اس کو سمجھتے ہیں اور سنتے چلے جاتے ہیں, اور آپ اس کو ووٹ بھی دیتے ہیں, آپ اس کو لیڈر بھی مانتے ہیں, آپ اس کو قائد بھی مانتے ہیں, آپ اس کو قبیلے کا سربراہ بھی مانتے ہیں, آپ اس کو برادری کا ہیڈ بھی مانتے ہیں, تو اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ میرے نام کی غیرت پر جن کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا. یہ مقام جب آتا ہے, پوری بستی پر عذاب کیوں آیا تھا صالح علیہ السلام کی؟ پوری بستی تو منکر نہیں تھی. اللہ کہتا ہے 9 لوگ تھے, صرف 9 لوگ, باقی سارے میری طرح چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. پوری بستی الٹتی گئی. میں آرکیالوجی کے اندر میں نے کام کیا ہے. اللہ نے صالح مدائن صالح کبھی جا کے دیکھیں, جو انہوں نے پہاڑوں کے اندر تراش کے گھر بنائے ہیں. آپ سوچیں اجنتا اور الورا کی جو غاریں میں انڈیا میں دیکھ کے آیا ہوں, وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, غرق کر کے رکھ دیا.
تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی لیے وہ تمام بستیوں کا عرب کے لوگوں کو کہا جاتا ہے جاؤ یہاں دیکھو، کل سیرو فی الارض۔ کس لیے؟ زمین پہ اس لیے نہیں گھومو کہ تمہیں تصویریں بنوانی ہیں، زمین میں اس لیے نہیں گھومو کہ تم جا کے دیکھ کے آؤ گے، تم نے ایک بہت بڑی انویسٹیگیٹو رپورٹ دینی ہے، زمین میں اس لیے گھومو کو دیکھو ہم نے لوگوں کا انجام کیسے کیا، الٹ کے رکھ دیا۔ ابھی تک تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ فرعون سے بڑی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، فرعون سے بڑی پولیٹیکل ایڈوانسمنٹ، فرعون سے بڑی تہذیبی ایڈوانسمنٹ انسانی تاریخ میں کبھی ہوئی نہیں۔ آپ کو پتا ہے ڈالر کی بیک پہ کس کا نشان ہے؟ احرام مصر۔ آپ کو پتا ہے فرانس کے اندر وہ جو بہت بڑی انہوں نے لاٹ لا کے رکھی ہوئی ہے وہ مصر سے لے کے آئے تھے۔ آپ کو علم ہے کہ جس وقت رامسیس کی جب انہوں نے نکالی ہے باڈی، اور وہ جو ہے پتہ چل گیا کہ اس کے منہ میں وہ سمندر کا وہ جو ہے اپنا وہ نکلا ہے ہمارے پاس سالٹ، تو پتہ چل گیا کہ وہی یہ جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں، تو اس کی باڈی مصر سے نپولین کے زمانے میں ایکسکویٹ کی گئی ہے۔ اللہ نے کہا تھا نجی کا ببدنے کا، تیرا جسم میں علامت کے طور پہ رکھوں گا اور قیامت کے قریب اس کو نکالوں گا۔ تو پورا پروٹوکول دیا گیا تھا، کسی بادشاہ اور شہنشاہ کا دیا گیا تھا، پوری فرینچ آرمی ایسے سامنے کھڑی تھی اور اس کو سلوٹ کر رہی تھی اس ڈیڈ باڈی کو، اور اس کو جا کے فرانس کے اندر رکھا گیا۔ اب وہ مصر کے اندر ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس تہذیب کو آپ دیکھیں، اس کو مٹا دیا گیا کہ وہ تہذیب کیا تھی؟ احرام مصر آج تک کوئی ایکسپلینیشن دے ہی نہیں سکا کہ اتنے بڑے بڑے سٹون جو تھے اوپر کیسے چلے گئے۔ آپ جائیں وہ کہیں گے فلکرم تھا، اتنا پاور تھا، اور ریشو پرپورشن نکالیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن کوئی جسے کہتے ہیں پلازیبل توجیہ، قابل یقین توجیہ نہیں دے پاتے۔ کرتے ہیں کچھ ایسا ہوا ہوگا۔ لینگویج ڈسائفر نہیں کر سکے آج تک وہ کون سی تھی، تھوڑی بہت کرتے ہیں وہ جو جس میں وہ پرندے بنائے ہوئے ہیں، باقی چیزیں۔ پھر اس چیز کے اوپر ابھی تک نہیں پہنچ سکے، اس کی جو پورے کا پورا پتھر تھے، وہ پتھر جو تھے وہ ایسے کاٹے ہوئے ہیں جیسے صابن گیلے کو وہ کیسے کہتے ہیں دھاگے سے کاٹا جاتا ہے، یعنی چھینی کے نشان نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں یہ کون سے کیمیکلز جو تھے جن کو ان کو لے کے آئے ہیں کہ رگڑائی کا نشان آپ کر لیتے ہیں کیمیکل سے اوپر پالش کر کے، لیکن اندر پتھر کے اندر وہ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں ایسا کیمیکل کہ جس میں پالش بھی نہ ہو، اور اس کے باوجود کیا تھے وہ لوگ۔ اس سے اہم ترین چیز احرام مصر کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے روشنی آتی ہے، چاند کی بھی اور سورج کی بھی، اور ستاروں کا جو اس کا موومنٹ پتہ چلتی ہے۔ اس کے سامنے اندر ایک ٹیبل بنتی ہے جسے تقویم کہتے ہیں، جنتری کہتے ہیں، جسے کیلنڈر کہتے ہیں۔ آئندہ آنے والے 5000 سالوں کا کیلنڈر بنا ہوا ہے کہ اس وقت آج سے 17 سال بعد یا آج سے 2000 سال بعد سورج کس ڈگری پہ جائے گا، چاند کس ڈگری سے گھومے گا، فلاں کیسے۔ آج امریکن نیوی جو ایفیمری ٹیبلز نکالتی ہے، پورے سال کی موومنٹ نکالتی ہے، جس میں چاند گرہن بھی ہے، جس میں سورج گرہن بھی ہے، ایگزیکٹلی 1 ڈگری کا فرق نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ غرق کر کے رکھ دیا۔ جس وقت وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور ہارون کے، میں نے کہا دونوں کو لاؤ، یہ یخرجاکم من دیارکم، تمہیں ہم تمہارے علاقے سے نکال دیں گے۔ اس چیز کا غم نہیں ہے کہ ہمیں نکال دیں ہم کہیں اور جگہ، لجذبکم بطریقتکم المثلی، تم سے تمہارا آئیڈیل لائف سٹائل چھین لیں گے۔ یہ ملا کدھر سے آ گیا؟ یہ تم سے سب کچھ، یہ تم نے جو عیاشی بنائی ہوئی ہے۔ وہ تفسیر میں آتا ہے کہ فرعون جس وقت نکلتا تھا اور جس طرح کی صورتحال میں آتا تھا، آپ سوچ نہیں سکتے کس طرح کی صورتحال میں تھا کہ کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اللہ وہ مالک ہے نہیں ہے۔ تو بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایک چیز ان کے دلوں میں بیٹھی ہوتی ہے، اور جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ کے راہ کی مصیبت، یہ نہیں کہ شادی نہیں کی اس نے، میرے رشتے سے انکار کر دیا رو رو کے، پھر کہتے ہیں اللہ میری سنتا کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا مطلب کوئی پیسے نہیں ملے، آپ اچھا پڑھ نہیں سکے، وہ نہیں کر سکے۔ دعاؤں کے بارے میں بھی خیر ابھی بات کریں گے کہ دعاؤں کے بارے میں بھی ہمارا کسی موقع میں کہ دعاؤں کے بارے میں ہمارا تصور بالکل مختلف۔ آپ سوچیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن کی میں دعائیں قبول نہیں کرتا
ان کو میں یہاں پر دنیا میں ان کو میں نے آخرت میں حصہ دیا ہوتا. تو آخرت میں جہاں آپ کو ایک ایک نیکی کی کمی ہوگی, آپ کتنا چاہیں گے یا اللہ میری کوئی دعائیں قبول ہی نہ کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ جھاڑتا رہتا ہے. تو جن کے گناہ جھڑیں گے تو وہ خواہش کریں گے کاش میں کبھی صحت مند ہوتا ہی نہ دنیا میں. اصل مسئلہ یہ ایک تو یہ, اور اللہ نے آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر پروردگار کی خصوصی عنایتیں ہوتی ہیں. اولئک هم المہتدون, اور یہی تو ہیں جو ہدایت والے ہیں. اب یہ تو صبر کا مقام آ گیا. اس کے ساتھ اس صبر اس وقت تک نہیں ہوتا جب آپ کے اندر استقامت نہ آئے. استقامت کا بڑا مقام ہے. اس کے لیے جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی, اس میں ایک سب سے پہلے میں ایک کیفیت کی طرف لے کے جاتا ہوں. وہ کیفیت ہے جنگ خندق کے, احزاب کی. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کرتا یہ ہے کہ تبصرہ کرتا ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمان جو تھے جب واقعہ گزر جاتا تو وہ اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی. احد میں تم کیسے سوچتے, میں مثلا ٹی وی میں اینکر ہوں, میں یہی سوچوں گا یار لوگ آئے پتھر مارے چلے گئے, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگوں کے دل میں یہ تھا, لوگوں کی جذبات اس قسم کے اندر سے یہ سوچ یہ رہے تھے. اللہ کا جو تبصرہ ہے وہ کیونکہ سمیع البصیر ہے, یعلم ما فی الصدور ہے, تو اللہ کا تبصرہ بالکل مختلف ہے. تو اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ جب یہ کیا کیفیت تھی, بدر ہو چکی, احد ہو چکا ہے, ایک ایسی حالت آ چکی ہوئی ہے کہ مسلمان جو تھے وہ اسٹیبلش ہیں, ٹھیک ٹھاک زندگی. تو پورا عرب جو تھا وہ اکٹھا ہو گیا. 13,000 کا لشکر کبھی عرب میں اکٹھا نہیں ہوا تھا. کہا دیکھو ختم کر دو, بچوں سمیت ختم کر دو, ٹوٹل جینوسائیڈ, نسل میں سے کوئی باقی نہ. یہ کیا فتنہ اٹھ گیا, پورے عرب کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا. اور اس وقت آپ سوچیں کہ مسلمانوں نے خندق کھودی ہوئی تھی, اندر کفار اور منافقین میں تھی, باہر کفار کا لشکر پڑا ہوا تھا. بھوک کی حالت یہ تھی کہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور باہر اونٹ ذبح ہو رہے ہیں اور شاندار قسم کی ضیافتوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں, اور یہاں کھجوروں کی گٹھلیاں ہاتھ میں, ایک صحابی تھوڑی سی کھجور چوٹتا ہے, گٹھلی چوٹتا ہے, کہتا ہے تم تھوڑی سی چوٹتے تمہیں تسلی ہو جائے. یہ کیفیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ذاقت الابصار و برقت القلوب الحناجر, دیکھو تمہاری صورتحال کیا تھی اس وقت, تمہاری آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں اور تمہارے کلیجے منہ کو آئے ہوئے تھے. اور 2 رویے بیان کرتا ہے. یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایک رویہ, کو ٹائم ختم ہے, عربی بعد میں پڑھ لوں گا, کہ یاد کرو جب منافقین اور لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ کہہ رہے تھے اللہ اس کے رسول, دلوں میں بات کر رہے ہیں اللہ کے اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں. ہمیں تو کہا تھا تمہیں طاقت ملے, ہمیں تو کہا تھا تمہیں غلبہ ملے, ہمیں تو میں کہا تھا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ, اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا یثرب کے لوگوں تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں, بس واپس لوٹ جاؤ. اور انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت مانگے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں, حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے. اچھا باپ تھا, بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے, کیا ایمان قبول کر لیا ہے, یہ کر دیا سب کچھ. یہ ہے پاؤں ڈولنا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کہیں اور نہیں کہا, بدر کے موقع پہ نہیں کہا, احد کے موقع پہ نہیں کہا, مکے میں نہیں کہا کہ رسول اللہ کی پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے. اللہ علیہ خلق العظیم کہا تھا, وہاں کہہ سکتا تھا کہ بڑا چاند جب اقرا باسم ربک الذی خلق ساتھ ہی دعویٰ کر دیتا. یہاں کہا, کیوں کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنِينَ الْأَحْزَابَ, اور جب دیکھو تم جب مومنین تھے نا, جب انہوں نے دیکھا لشکر ہے, انہوں نے کہا جینوسائیڈ ہونے والی ہے, انہوں نے کہا یہ قاتل آ گئے ہیں, یہ تو بچے چھوڑ مار دیں گے, باغ جلا دیں گے, ہمیں مدینہ کو سے تو برباد کر دیں گے. اللہ اکبر, یہ ہے ایمان. اللہ فرماتا ہے سارے پکارے قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, یہی تو وعدہ تھا جو اللہ اس کا, اللہ یہی تو وعدہ تھا جو اللہ اس کے رسول نے کیا تھا کہ تم نے کھڑے ہونا ہے. وصدق اللہ ورسولہ, سچ ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہا. وما زادہم
الا ایمانا و تسلیما، اور اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا اور ان پر سلامتی نازل کر. آفت میں کھڑے ہو کے کہنا کہ مجھے دین قبول کرنا ہے اس لیے نہیں دیا گیا کہ میں عیاشوں کے لیے آیا ہوں. مجھے تو کہا گیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. مجھے تو کہا تھا اب تمہیں آزمائیں گے، ہمیں تو صرف چند گھنٹوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، آزمائیں گے. تو جب آزمائش آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہی تو وعدہ تھا جو اللہ نے کیا تھا، اسی کا تو کہا گیا تھا کہ آ جاؤ. اسی لیے کہا گیا تھا زاد ہو ایمان مت، ان کے ہم ایمان میں اضافہ کرتے ہیں. اور آج کے دور کے اندر صرف فرعون کو تشبیہ دے دیں دنیا کے طاغوت کے لیے. طاغوت ایک جو ایمان کو آپ نہیں مانتے اور اللہ کی نہیں مانتے، ایک ہے کفر، آپ بالکل اللہ کو نہیں مانتے. لیکن تیسرا ہے طاغوت. طاغوت وہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی قوت جو خود بھی اللہ کو نہیں مانتی اور دوسروں کو بھی اللہ کو ماننے نہیں دیتی. اللہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ اس کا انکار نہیں ہوتا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو لوگ طاغوت کا انکار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد استقامت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایمان لے کے آتے ہیں، اللہ ان کو مستقل اندھیروں میں سے روشنی کی طرف لے جاتا رہتا ہے. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، مستقل لٹاتا رہتا ہے. ادھر سے بھٹکے گا کہا نہیں ادھر آ جاؤ، ادھر سے بھٹکے گا جا کے ادھر آ جاؤ. فَمَن يَكْفُرْ اور جو لوگ طاغوت کا ساتھ دیتے ہیں اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو مستقل اندھیرے سے روشنی سے اندھیرے میں لے جاتا ہے. یار یہ بھی مان لو، کیا فرق پڑتا ہے یار، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک قانون اگر مرد آپس میں شادی کر لیں میرا کیا جاتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے اگر سود کی بینکاری چل رہی ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے اگر دنیا کے اندر سب کو چلو یار دل میں بھی برا نہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ہم ان کے دلوں پہ کانوں پہ مہرے لگا دیتے ہیں اور پھر یہ واپس نہیں آتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.